اور 15ویں آیت کے اندر بڑا کلیئرلی یہاں بیان کیا گیا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر. کیا ہو کر؟ فرما بردار، نافرمان نہیں لکھا بلکہ فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بھلانے والا، کیا لکھا ہے؟ تمہارا بھلانے والا پاک ہے، تم بھی کیسے نظر آؤ؟ اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. جیسا تمہارا بھلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے بھلانے والے کی مانند بنو. بس عزیز فرزندوں کی طرح کس کی مانند بنو؟ آپ بولیے گا تو ذرا میں سمجھوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور آپ یاد ہے جو میں کچھ پیچھے آپ کو سنا رہا ہوں. بس عزیز فرزندوں کی طرح کس کی مانند بنو؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نہایت پاک ہے، وہ فرق ہے، وہ الگ ہے. تو جو اس کے فرزند ہیں وہ بھی کیسے نظر آنے چاہیے؟ فرق، الگ. خدا اپنے لوگوں کا ایک معیار دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ معیار خدا کے ساتھ رہنے سے بن جائے گا. خدا سے باغی ہوں گے، خدا سے دور ہوں گے، گھر کی حدود سے باہر رہیں گے، تو پھر بدچلنی ہے، پھر مایوسی ہے، پھر باپ کی شفقت نہیں ہے، پھر بہن بھائیوں کا پیار نہیں ہے، پھر وہ کچھ جو خاندان کے اندر، گھر کی حدود کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس سے ہم کٹ آف، جسے کہتے ہیں سسپینڈ. اور دیکھیے مصطفی جو ہے کدھر جا رہا ہے؟ گھر میں اگر ہوتا تو یاد آیا نا اس کو کیا کیا تھا. تو اس لیے ہمیں کیسا ہونا ہے؟ کیسا ہونا ہے؟ پاک. اب غور طلب بات ہے، جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ پاکیزہ ہے، تم بھی پاکیزہ اور علیحدہ نظر آؤ. یہ نہ لوگ کہ اچھا یہ بھی لوگ نیو دینے. ہاں، اور افسیوں کے خط کے 5ویں باب میں ہی لکھا ہے کہ جیسا مقدسوں کو مناسب ہے، جیسا مقدسوں کو، ان میں بے شرمی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ان میں ٹھٹھا بازی نہیں ہونی چاہیے، ان میں بےہودہ گوئی نہیں ہونی چاہیے. مقدسوں کو کیا مناسب ہے کہ ان کی زبان پر کوئی گندی بات نہیں ہونی چاہیے. اور آج تو موبائل نے کھلی چھٹی دے دی ہے، روحانی بھی موبائل پر بڑے رومانٹک بنے ہوتے ہیں. ہاں کیا بات ہے، چرچ میں بھی بیٹھے SMS کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہیکل جو ہے وہ کئی اور باتوں کی طرح ناپاک ہوتی ہے، پر یہاں تو ناپاکی ہم جیبوں میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں. کئی ہم دعا جی آ جاتا ہے، ٹائم دیتا سی فٹافٹ SMS کرو. اور آج حالت یہ ہے خدا کے گھرانے کے ایمانداروں کی کہ ان کے اندر بےہودہ کوئی ہے، بے شرمی کی باتیں. جہاں چار روحانی بیٹھ جائے
معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں نا، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اب خدا کی باتیں، باپ کی باتیں تو سننی پڑے گی، اور کہیں کہیں سخت باتیں بھی ہوتی ہیں جن کی برداشت آج کلیسیا سے اٹھ گئی ہے، اسی لیے کلیسیا نقصان اٹھا رہی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی کلیسیا جو نسیاں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بےہودہ گوئی آ گئی ہے، اور یہ کام کاہنوں کے سپرد کیا گیا ہے کہ لوگوں کو روکے، ان کو تعلیم دے. حزقیل کی کتاب کے غالباً 22ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے، کاہنوں نے، کاہنوں نے نجس میں اور طاہر میں کوئی تمیز نہیں کی ہے. نجس میں اور طاہر میں، یعنی ناپاک میں اور پاک میں کوئی تمیز ہی نہیں رہ گئی تھی. پر خدا جو ہے وہ ضرور اپنے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ جن کو وہ بیٹے بناتا ہے انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے، بلکہ کوڑے بھی لگاتا ہے. اور بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کی جھمکے کھانی. پر میں دعوت دیتا ہوں ایسے خادموں کو، نبیوں کو جنہوں نے سچائی کی منادی کی، بے شک ان کے سر قلم کر دیے گئے. بہت زیادہ ہمیں خدا کی حضوری میں اس کے خاندان کے روک ہوتے ہوئے پاکیزگی کی حالت میں رہنا. داؤد بہت خوبصورت تجربہ کار خدا کا خادم تھا، اور زبور 4 کے اندر، اس کی 3 آیت کے اندر وہ بڑے کلیئر انداز سے فرماتا ہے کہ جان رکھو. کیا رکھو؟ جان رکھو کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے کیا کیا ہے؟ الگ، فرق، علیحدہ. وجہ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ خدا کے گھر کا فرد ہے، اور یہ ابلیس کا فرزند ہے. جب میں اس بات کو یوسف کی زندگی کے اندر دیکھتا ہوں، سنیے نا، میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں یوسف کی زندگی کے تعلق سے. یوسف ایک وفادار نوکر، فرما بردار بیٹا، پاکردار نوجوان. اب اس کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتا ہے. میں دنیاوی باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روحانی باپ کی بات کر رہا ہوں. وہ جانتا ہے کہ جس خدا سے میرا تعلق ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ نہایت پاک ہے. جب اس کو بڑی خوبصورت آفر کی گئی، آپ سمجھتے ہیں نا اس سٹوری کو، میں چند باتیں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے سکھائی. یوسف کی زندگی میں ایک دنیاوی، بے ایمان اور گندی فطرت کی عورت نے داخل ہونے کی کوشش کی، جس کا اپنا بھی ایک شوہر تھا، پر اس کی آنکھوں میں بری خواہش. اب جب وہ یوسف کی طرف، جیسے بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں پکڑے، اس کا مطلب ہے تاریکی پیچھا کرتی ہے. تاریکی کا حاکم شیطان ہے، اور اس کی تاریکی کی بدرو ہے کسی نہ کسی طور پر خدا کے فرزندوں پر اٹیک کرتی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں پکڑے،
یوسف کی طرف تاریکی نے ہاتھ بڑھائے، اس کو آفر دی، تو کیا اس نے قبول کر لی؟ اگرچہ وہ غلام تھا پر اپنی روحانی حالت کو سمجھتا تھا، اپنے روحانی وقار کو سمجھتا تھا، اپنے روحانی معیار کو سمجھتا تھا، وہ بڑا اعلیٰ درجے پر سوچتا تھا، وہ خدا سے واقف تھا، خدا بلند و بالا ہے اور میں اس معیار سے نیچے آ کر اس عورت کی بات کو مان کر اپنی پاکیزگی کو داغ لگا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے خدا کے گھر کے افراد جو ہیں، مرد ہو چاہے عورت، نوجوان ہو چاہے نوجوان بیٹیاں، لڑکے ہو لڑکیاں، معیار دیکھیے، تاریکی بڑھی، اس نے تاریکی سے سمجھوتا نہیں کیا، اور پالوس رسول بڑے واضح انداز سے کہتے ہیں کہ روشنی کا تاریکی سے کیا میل۔ اور افسوس کی بات ہے آج کا ایماندار جو خدا کے گھر کا فرد ہے، از روح بائبل مقدس بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوے میں ناجو، تو بائبل کی بات ہے نا، تاریکی کو روشنی کے ساتھ نہ جوڑو، راست بازو بے ایمانوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھو۔ پر کون ہے جو اس بات کو پورا کرے؟ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر میں کھلے الفاظ میں کہہ دوں تو شاید کئیوں کو برا لگ جائے، پر چلیے آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ خدا کا معیار بہت پاک ہے۔ آج کے ایماندار کو ہوش کرنی ہے، داؤد کی طرح غلطی کر لیں گے تو خدا سے معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ داؤد کی طرح ہتی اوریا کی بھی غلطی ہے، اس کی بیوی کی غلطی ہے، اس نے بھی اپنے خاوند کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، صرف داؤد کی غلطی نہیں ہے، اس کی بھی ہے۔ تو داؤد کو تو اس لیے مسا نہیں کیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کرے پھر۔ آج لوگ غیر زبانوں پر بھی بڑی ترجیح دیتے ہیں، دینی بھی ہے، لیکن آپ جس لیے مسا کیے گئے ہیں نا، مسا، اب اس مسا کے اندر حکمت ہے، خیر ہے، مصلحت ہے۔ آپ کی جان کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں، جان، عقل ہے، مرضی ہے اور جذبات ہے۔ اب آپ کو مجھے اس لیے الگ نہیں کیا گیا کہ ہم خدا کی مرضی کے خلاف چلیں، اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے جذبات کو اجاگر کریں۔ داؤد نے خدا کے مسا سے شاید مذاق کیا ہے اور ناتن کو بھیجا، کیا کہا اس کو جا کے، میں نے تجھے قوم بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا ہے تاکہ تو میری مرضی پر چلے۔ اور میں یہاں لیڈرز کو بھی، فیملی سربراہ کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، کیا خدا ہماری تصدیق کرتا ہے؟ ہاں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ خدا ہماری تقدیس کرے، تصدیق کرے، جیسے اس نے نزل کی؟ جب ہم گنتی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہارون اور مریم موسیٰ کے بہن بھائی، تو جب انہوں نے اپنے بھائی کی بدگوئی کی تو خدا چپ رہا؟ خدا چپ رہا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی سن رہا ہے کمرے کے اندر آپ کی باتوں کو۔